السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، خبر یہ ہے کہ وزیراعظم ہاؤس میں جو امریکی سائفر کی کاپی تھی وہ اس کے ریکارڈ سے چوری ہو گئی ہے. یہ انکشاف ہوا آج کابینہ کے اجلاس میں عمران خان، شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اعظم خان کے خلاف کارروائی کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس کابینہ کے اجلاس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، یہ آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہم شیئر کریں گے. اور پھر یہ بھی شیئر کریں گے کہ جناب عمران خان جو ہیں ان کی جو پچھلی آڈیو لیک ہوئی تھی امریکی سائفر کے حوالے سے، اس کا پارٹ 2 بھی آ گیا ہے. اس میں اور بھی بہت ساری چیزوں کا انکشاف ہوا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے، کیا یہ تاریخ درست ہو رہی ہے اور اس سے کن لوگوں کو فرق پڑے گا اور عوام کو کس طرح سے بیوقوف بنایا گیا عمران خان صاحب ان کے ساتھیوں نے بیٹھ کر، اور ملکی مفاد کو ایک طرف رکھ کے ذاتی اور سیاسی مفاد کو سامنے رکھا. اس حوالے سے آپ کے ساتھ چیزوں کو شیئر کریں گے. اور پھر عمران خان صاحب نے جناب آج خطاب کیا ہے ایڈورڈز کالج پشاور میں، اور جس طرح انہوں نے اس سے پہلے لاہور میں یونیورسٹی میں خطاب کر کے طلبہ کے اندر نہ صرف یہ کہ سیاست کی بلکہ جو ریاستی اداروں کے خلاف ان کو بھڑکایا، یہی کام انہوں نے آج پھر کیا ہے. یہ اس کی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پھر جناب ایک فیک آڈیو بھی مارکیٹ میں گردش کری، اور وہ فیک آڈیو ہے مبینہ طور پر پاکستان کی ایک اعلیٰ عسکری شخصیت کی. وہ فیک آڈیو کیا ہے، اس میں کیا بات کی گئی ہے اور یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آڈیو فیک ہے، اس پر بات کریں گے. اور پھر عمران خان صاحب کے لیے بری خبروں کا سلسلہ جاری ہے. جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، آج ان کو سینٹ میں قائد ایوان بھی منتخب کر لیا گیا ہے. اور اب عمران خان صاحب لانگ مارچ کی کال دیں گے یا نہیں دیں گے، اگر دیں گے تو کب دیں گے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین. روزانہ عمران خان صاحب کے لیے بری خبریں آ رہی ہیں. آج ان میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا، بلکہ 2 اور کا اضافہ ہوا آج کے دن میں. پہلے ان کے خلاف پہلے آڈیو ان کی ایک لیک ہو گئی تھی، وہ ان کے لیے بری خبر تھی. اس کے بعد اسحاق ڈار کا پاکستان آنا ان کے لیے دوسری بری خبر تھی. تیسرا ان کا سینٹ کا حلف اٹھانا، یہ بری خبر تھی. چوتھا ان کا وزیر خزانہ بن جانا، یہ ان کے لیے بری خبر تھی. اب 5واں مریم نواز کی اور کیپٹن صفدر کی بریت، یہ بھی عمران خان صاحب کے لیے ایک بری خبر تھی. اور پھر آج 2 مزید بری خبریں کا اضافہ ہوا. ایک خبر تو ان کا یہ اضافہ ہو کہ اسحاق ڈار صاحب نہ صرف سینٹ کے ممبر بنے تھے بلکہ وزیر خزانہ بھی بنے تھے. آج انہیں سینٹ میں قائد ایوان منتخب کر لیا گیا ہے. اور جو سے پہلے قائد ایوان تھے اعظم نذیر طارق، انہوں نے یقیناً رضاکارانہ طور پر اپنی سیٹ چھوڑ دی، کیونکہ اسحاق ڈار بہرحال بہت سینئر لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، تو وہ ایک عہدہ ان کو اور مل گیا ہے. اور پھر جو دوسری ان کے لیے آج ایک بڑا بدخبری تھی وہ یہ تھی کہ جو امریکی سائفر کے حوالے سے ان کی پہلے آڈیو ریلیز ہوئی تھی، اس کا پارٹ 2 آج ریلیز ہوا. کیونکہ جو پہلے آڈیو ریلیز ہوئی تھی اس کے اوپر پارٹ 1 لکھا ہوا تھا، اور یہ اس کا اگلا حصہ ہے. موضوع وہی ہے امریکی سائفر کا، اور اس میں تو عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا نا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اس لیٹر پہ کھیلنا. اور پھر اعظم خان صاحب ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ کیسے میں اس کے منٹس میں رد و بدل کروں گا، منٹس لکھنا تو ہمارے اپنے ہاتھ میں. اور آج اس آڈیو میں مزید تھوڑی سی تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور اس آڈیو میں جو ہے وہ مبینہ طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو وہ منٹس ہیں، جب وہ ٹرانسکرپٹ اس کا بنے گا، اس سے پھر جو ہم منٹس لکھیں گے اس کو کس طرح ہم اس میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں کریں گے، اپنے مرضی کے معنی بنائیں گے. اور پھر اسد عمر صاحب ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی یہ تو وہ خط کا ٹرانسکرپٹ تو اور چیز ہے اور یہ جو منٹس ہیں یہ اور چیز ہیں. تو عمران خان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ جی عوام کو اس بات کا کیا پتہ ہے کہ ٹرانسکرپٹ کیا ہے اور منٹ کیا ہے اور خط کیا ہے، تو ہم اسی کو کہیں گے کہ یہی خط ہے. اور پھر شاہ محمود قریشی، اسد عمر، عمران خان اور اعظم خان، یہ مبینہ طور پہ اس جو ہے وہ ایک پلاننگ کر کے اور ملکی مفاد کو ایک طرف رکھ کے اور امریکہ جیسے ملک کے خلاف سارا کچھ کر کے. اور پھر اس میں جو امپورٹنٹ سب سے بات ہوئی تھی کہ عمران خان سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہو جائے کسی کے منہ سے امریکہ کا نام نہیں نکلنا چاہیے. لیکن دیکھیں اللہ کے کام تو پھر اللہ کے ہوتے ہیں. وہی عمران خان جو اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ کسی کے منہ سے امریکہ کا نام نہ نکلے، ہم تو بس اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں گے کہ جی ایک غیر ملکی قوت نے سازش کی ہے. لیکن دیکھ لیں پوری قوم کے سامنے امریکہ کا نام عمران خان صاحب کے اپنے منہ سے نکل گیا. اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس کے بعد پھر انہوں نے امریکہ کر دیا، اور اپنے طور پہ وہ امریکہ کے منت ترلے بھی کرتے رہے اور ادھر جو ہے پبلک کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے رہے. میں کوشش کرتے رہے تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں میں تو تھوڑی سی بھی ایک کوئی کامن سینس کی بات ہوتی ہے نا کہ کوئی ملک کے کسی دوسرے ملک کے حکمران کے خلاف سازش کرے گا تو اس کے لیے کوئی بہت سالڈ ریزن ہونی چاہیے. عمران خان صاحب نے کوئی ایسی تلوار نہیں تھی چلائی جس کے لیے امریکہ کو ان کو ہٹانے کے لیے کسی قسم کی سازش کرنی پڑتی اور اس کے لیے اتنا ضروری ہوتا کہ ان کو ہٹایا جائے. لیکن بہرحال پھر بھی جو آپ کے اندھے مقلد ہوتے ہیں، تقلید کرتے ہیں لوگ، فالوورز ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ آئے بھی عمران
عمران خان صاحب نے بڑی کامیابی سے ملکی مفاد کو پس پش ڈال کر بلکہ اس کو باقاعدہ طور پر نقصان پہنچا کے ایک یہ بیانیہ گھڑا، اور بار بار ہمارے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں، ہمارے ملک کے ادارے، ہمارے ملک کی عدالتیں کہتے ہیں کہ بھئی ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی، لیکن خان صاحب کا جو ہے وہ پرنالہ وہیں پر تھا۔ لیکن بہرحال پھر اب بالآخر ایسی دو آڈیوز آ گئی۔ ان آڈیوز کے آنے سے فرق کیا پڑے گا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ پہلا فرق تو یہ پڑے گا کہ جی تاریخ درست ہو رہی ہے۔ یہ جو ایک آج کل کے دور میں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک ہنگامہ مچا رکھا ہوتا ہے، ہر چیز کو گرد آلود کر دو، ہر چیز کو دھندلا دو، اتنا زیادہ شور مچاؤ کہ جھوٹ بھی سچ لگنے لگے، وہ جو معاملہ تھا اس حوالے سے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ درست ہو رہی ہے۔ یہ دو آڈیوز آئی ہیں، اس کا کوئی اور فائدہ یا نقصان ہے یا نہیں ہے، لیکن تاریخ بہرحال درست ہو رہی ہے کہ کس طرح ایک ملک کے وزیر اعظم نے، اس کے پرنسپل سیکرٹری نے جو کہ بنیادی طور پہ سرکاری افسر ہے، اس نے اور اس کے دو جو ہے کابینہ کے اراکین نے ملکی مفاد کو پس پش ڈالا، اور اپنے بیسکلی انہوں نے کس کو بیوقوف بنایا؟ انہوں نے اپنے مخالفین کو بیوقوف نہیں بنایا، انہوں نے عام آدمی کو بیوقوف نہیں بنایا، انہوں نے بیسکلی بیوقوف بنانے کی کوشش کی اپنے ماننے والوں کو۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کس کو فرق پڑے گا اور کس کو نہیں فرق پڑے گا۔ عمران خان صاحب کے فالوورز جو ہیں وہ تین قسم کے عام طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ان کے فالوورز ہیں جو ان کا فین کلب ہے، دوسرا ان کے وہ فالوورز ہیں جن کے مفادات عمران خان صاحب سے وابستہ ہیں، اور تیسرے ان کے وہ فالوورز ہیں جو عمران خان صاحب کو بہتر آدمی سمجھتے ہیں، اس ملک کے لیے شاید وہ بہتر کر رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اب وہ جو تیسری قسم کے لوگ ہیں وہ تو کم از کم عمران خان صاحب کی مسلسل اتنی چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ وہ لوگ تو کم از کم اب عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور باقی جو ان کا فین کلب ہے اس میں سے کسی کو فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا، وہ بالکل ہی ایک کسے کہتے ہیں کہ پوجا کی حد تک گئے ہوتے ہیں، ایک انہوں نے عظمت کا ایک دیوتا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جناب یہی ہے سارا کچھ۔ جیسے کہ کچھ لوگوں آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی اگر عمران خان نہیں ہے تو پھر ملک بھی نہیں ہے، تو پھر دین بھی نہیں ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ مطلب بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، ہمیں تو ترس ہی آتا ہے، سچی بات ہے، ایسے لوگوں پہ۔ اور اب جو ان کے فین کلب ہے اس میں سے بھی کافی سارے لوگ اس سے افیکٹ ضرور ہوں گے جب ان کی چیزیں اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال ایک طبقہ ہے جو نہیں ہوگا، اور پھر جو تیسرا طبقہ جو بالکل افیکٹ نہیں ہوگا وہ لوگ جو جن کے مفادات عمران خان صاحب سے وابستہ ہیں، تو وہ یقیناً ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ عمران خان صاحب نے تو پہلے لگا دی نا جلسے میں تڑیاں، ڈی آئی جی اور آئی جی اور وہ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری جن کو وہ بار بار مجسٹریٹ کہہ رہے تھے، اور پہلے تو انہوں نے کہا میں معافی نہیں مانگوں گا، ہائی کورٹ نے 2 نوٹس لینے کے بعد ان کو مہلت دی معافی نامہ جمع کرانے کے لیے، نہیں جمع کروایا معافی نامہ، وہ دوسرے الفاظ لکھ کے جمع کروا دیے، اور پھر اپنی آخری جو سماعت تھی اس پر جب ان کو فرد جرم عائد ہونے تھی 22 تاریخ کو، تو اس وقت عمران خان صاحب نے اٹھ کے معافی مانگی، اور اس کے بعد باہر نکل کے ان کے وکیل نے پھر کہا جی ہم نے تو کوئی نہیں مانگی معافی مانگی۔ تو بہرحال اس میں کہا تھا کہ جی میں ان کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو آج جناب وہ اچانک پہنچ کے وہاں پر ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کی عدالت میں، بابر وان صاحب ان کے ساتھ، فیصل چودھری پی ٹی آئی کے وکیل وہ بھی ان کے ساتھ تھے، کچھ اور وکلاء ان کے ساتھ تھے، اور وہاں پہ گئے، انہوں نے ریڈر سے پوچھا کہ جناب میڈم ہیں، ان کا جی نہیں وہ چھٹی پہ ہیں، ان کا جی ان کو بتانا کہ عمران خان آیا تھا معافی مانگنے کے، جناب اگر میرے الفاظ سے ان کو وہ دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس پہ معذرت کرنے آیا، تو یہ کہہ کے واپس چل پڑے۔ اس ساری کہانی میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب عدالت میں انٹر ہوتے ہیں تو آلریڈی ایک بندہ ایک موبائل لے کے کھڑا ہوا ہے، اور ان کو ایسے اینگل سے کہ عمران خان صاحب جو بول رہے ہیں وہ بھی بالکل واضح ہے، یعنی کہ جو ایک لائن ہوتی ہے، ایک جنگل لگا ہوتا ہے عام طور پہ عدالت میں لکڑی کا، اس کے اس طرف وکلاء اور سائلین اور سارے لوگ ہوتے ہیں، اس طرف جج اور عدالتی عملہ ہوتا ہے۔ تو جج اور عدالتی عملے والی سائڈ پہ اس پہ کسی نے کھڑے ہو کے وہ پکڑا ہوا ہے موبائل فون، اور ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور وہ خان صاحب آتے ہیں اور وہ یہ بات کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ پلان معاملہ تھا، اور اگر پلان تھا تو پھر خان صاحب نے یہ بھی پتا ہوگا کہ آج جج صاحب چھٹی پہ، تو بہرحال جیسا بھی ہے خان صاحب بہرحال گئے تو صحیح۔ ان کے اس جانے کو ہم دونوں مطلب لے سکتے ہیں، ایک تو یہ اچھی بات ہے اگر انہوں نے معافی مانگنے کے لیے ان کے پاس چلے گئے، اس کو اگر واقعی وہ درست خلوص نیت سے گئے ہیں تو اس کو سراہا جانا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پھر بھی شک تو جاتا ہے کہ خان صاحب کو اب چونکہ خطرہ ہے کہ وہ بہت سارے محاذ کھلے ہوئے ہیں، تو یہ ایک عدلیہ والا محاذ کم از کم بند ہو، تو شاید وہ اس کے لیے بھی گئے ہیں۔ بڑے سیاستدان ہی ہوتا ہے جی۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ ایک اور خبر ہے، وہ ایک کل سے ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے مارکیٹ میں۔ ویڈیو تو اس کو ہم اس لیے اسی سینس میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں تصویریں لگی ہوئی ہیں عام جو عمران خان صاحب کی اور دیگر لوگوں کی، لیکن اصل میں وہ ایک آڈیو ہے۔ وہ ویڈیو جو ہے بنیادی طور پہ ایک اعلیٰ عسکری شخصیت کے حوالے سے ہے، اور ان کی وہ مبینہ طور پہ گفتگو ہے جس کی بنیادی طور پہ وہ آڈیو ہے۔ ویڈیو تو اس کو ویسے بنایا گیا ہے تصویریں وغیرہ ڈال کے،
تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیسے عمران خان کو انہوں نے بچایا اعتماد کے ووٹ کے وقت، ورنہ تو اسی وقت اس نے فارغ ہو جانا تھا۔ پھر علی جو بزدار والے معاملے پہ بات کی گئی کہ جی بزدار کو ہم نے اس کو کہا عمران خان کو کہ بھئی یہ تم اس کو ہٹاؤ، یہ تو تمہیں لے ڈوبے گا، 22 سال کی تمہاری جدوجہد، اور پھر وہ ایگری بھی ہو گیا۔ پھر ہم نے علیم خان کو پنڈی بلوا لیا، اور پھر پنڈی جب وہ آ گیا تو ہم نے دوبارہ رابطہ کیا تو وہ فواد چودھری کا نہیں ابھی رہنے دیں، تو اس طرح انہوں نے اپنا نقصان کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جب جنرل فیض کا تبادلہ ہونا تھا، انہوں نے کہا جی میں نے پہلے ان کو کہا 6 مہینے کا ٹائم دے، انہوں نے کہا جی مجھے دے دیں۔ پھر میں نے دوبارہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے جو لسٹ ایک تیار کرنی ہے اگلے چیفز کے لیے ہونی ہے، تو اس میں ان کا نام بھی پروپوزڈ لوگوں میں شامل ہوگا، تو وہ اس لیے ان کا کور کمانڈ کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو بہرحال کچھ اس قسم کی گفتگو تھی، اور بھی تھوڑی سی تھی اس میں گفتگو۔ اچھا، اب یہ گفتگو بظاہر جو ہے وہ اس کے اگر واقعات کے تسلسل سے دیکھا جائے تو درست لگتی ہے، اس لیے کہ اس کی جو جزیات ہیں وہ آلریڈی پہلے آ چکی ہیں۔ پہلے 1-2 آڈیوز بھی آئیں جن میں علیم خان کی آڈیو بھی ہے، جس میں یہی باتیں کی گئی ہیں جو کہ اس آڈیو کے اندر ہیں۔ لیکن جو لوگ اعلیٰ عسکری شخصیات سے ملتے رہتے ہیں، ملاقات کرتے رہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آڈیو ہے یہ بنیادی طور پہ ان صاحب کی نہیں ہے جن سے منسوخ کی جا رہی ہے۔ یہ کو ملتی جلتی آواز یا تو بنا کے بات کی جا رہی ہے، تو یا ان سے ملتی جلتی آواز والا کوئی اور آدمی ہے۔ سو وہ جو ایک آڈیو ہے اس کے حوالے سے سوالات ہیں، اس کو مستند آڈیو نہیں بظاہر قرار دیا جا سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ اگلی خبر یہ ہے جو ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ جناب آج کابینہ کا ایک خصوصی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کی جو آج اس میں 3 بڑی اہم باتیں ہوئیں۔ اس میں جو پہلی بڑی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم اور کابینہ کے اراکین جب موجود تھے تو اس میں کچھ وفاقی سیکرٹریز بھی ہوتے ہیں، پرائم منسٹر کا سٹاف بھی ہوتا ہے، تو جتنے سرکاری افسران کابینہ کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں معاونت کے لیے، ان تمام کو باہر نکال دیا گیا، اور یہ میٹنگ ایک باقاعدہ طور پہ صرف وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے اراکین وہاں پر موجود ہیں، تمام سرکاری افسران کو اس میٹنگ سے باہر نکال دیا گیا اور انتظار کرنے کا کہا گیا۔ اس میٹنگ کے بارے میں پتہ یہ چلا ہے کہ وہاں پر ایک اہم انکشاف ہوا، اور پرائم منسٹر صاحب اور کابینہ کو یہ بتایا گیا کہ جناب یہ جو وہ جو امریکن سائفر جس کا عمران خان صاحب وہ مبینہ طور پہ تماشا بنائے پھرتے ہیں کہ سائفر تو ایک روٹین کی میٹر ہے، وہ اب یہ کہنا رٹ لگا دینا کہ یہ پتہ لگ گیا جی سائفر حقیقت ہے۔ بھائی سائفر تو حقیقت ہی ہے، سائفر تو روز آتے ہیں، اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ آپ اس کا وہ جو آڈیوز میں پتہ لگ گیا کہ کیسے آپ اس کا مطلب بدل رہے ہیں منٹس اپنی مرضی سے لکھ کے، اور اس کے بعد آپ ان منٹس پہ کھیلنا چاہتے تھے۔ تو وہ جو خط ہے اس کی جو کاپی، آفیشیل کاپی جو مختلف جگہوں پہ جاتی ہے جب کوئی ایسا سائفر آتا ہے، اور اس میں وزارت خارجہ ہوتی ہے، اس میں جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں وہ ہوتے ہیں، اس میں پرائم منسٹر آفس ہوتا ہے، تو وہاں پر سب کی کاپی جاتی ہے۔ تو جو کاپی پرائم منسٹر ہاؤس کا ریکارڈ ہے اس سے وہ کاپی مبینہ طور پہ چوری کر لی گئی ہے۔ اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اتنی اہم چیز وہاں سے گم ہو گئی ہے جس کے اوپر آپ نے ایک پوری دنیا کو آپ نے پھٹا ڈالا ہوا ہے، دنیا کی ایک سپر پاور کو آپ نے جو خام خواہ اپنے خلاف کیا ہوا ہے، تو وہ اس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عام کا اس نہیں کہ ادھر رکھے کو بھول گیا یا ادھر رکھے بھول گیا، باقاعدہ ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے۔ تو اس ریکارڈ میں سے امریکی خط کی کاپی چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اب وہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو کاپی آئی ہے اس کی وصولی کا ریکارڈ موجود ہے، لیکن وصولی کے باوجود جہاں پہ وہ کاپی موجود ہونی چاہیے تھی وہاں پر وہ کاپی موجود نہیں ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ قانونی ملکیت تھی، وہ کاپی پرائم منسٹر ہاؤس کی، یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں تھی کہ کوئی لے جاتا۔ تو بہرحال یہ اب اس کی انکوائری ہوگی کہ وہ کیسے چوری ہوئی، کون اس کو لے گیا، اس کی تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور پھر جو یہ آڈیو لیکس ہیں ان کے اوپر ایک ہائی پاور جو کہتے ہیں انویسٹیگیشن کھڑی کرنے کا، تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا گیا، ایک کمیٹی بنائی جائے گی، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی عمران خان سابق وزیر اعظم، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، اور سابق وفاقی وزیر اسد عمر اور سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور یہ کارروائی مبینہ طور پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کی جائے گی، یعنی کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ تفتیش کرے گی، تفتیش کرنے کے بعد یہ ایک کارروائی کی جائے گی، اور پھر اس میں یہ جو تفتیشی ٹیم ہوگی یا تحقیقاتی ٹیم ہوگی یہ مزید جو اس سارے معاملے کے کردار ہیں ان کا بھی تعین کرے گی، اور سب کے خلاف ایک ساتھ کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ جناب ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی اور اہم خبر تھی، یہ آپ کی خدمت پیش کرنی تھی۔ اب یہ ساری کہانی میں ہو کیا رہا ہے، عمران خان صاحب جو جن کی لیکس ہوتی جا رہی ہیں، ڈار صاحب آ رہے ہیں، مریم بری ہو رہی ہیں، عمران صاحب کو غصہ بڑھ رہا ہے، وہ مسلسل اپنے جو ہمرے ہیں ان میں اضافہ کری جا رہے ہیں۔ آج تو وہ بہت زیادہ بڑھ گئے اور انہوں نے وہ
جو ایڈورڈ کالج پشاور ہے اس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے طلباء سے تو وہ ریاستی اداروں کے بارے میں پھر انہوں نے عجیب و غریب قسم کی باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ جناب جب شیر ہرن کو پکڑ لیتا ہے تو پھر باقی ہرن کے غیر سیاسی ہو گئے تو بھاگ جاتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوتا، اور یہ سیاسی غیر سیاسی تو جانور ہوتے ہیں، باقاعدہ انہوں نے بار بار یہ لفظ دہرایا۔ اور بہرحال وہ تو پتہ نہیں ہوتے یا نہیں ہوتے، خان صاحب تسی مان لیا کہ آپ آئے ویسے شیر کے قابو میں ہی ہیں، یہ اب اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے جو خان صاحب بات کر رہے ہیں۔ بہرحال اب خان صاحب کریں گے کیا؟ خان صاحب یہی کر سکتے ہیں جو بھی کریں گے کہ وہ پہلے ایک یونیورسٹی میں گئے، وہاں پہ اسٹوڈنٹس بنیادی طور پہ جو یوتھ ہوتی ہے اس کو گمراہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، وہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو بس ایک خوشنما چیز دکھا دی جائے، نعرہ بازی اور ہم آپ تو بڑے مجاہد ہیں اس قسم کے الفاظ کہہ دیجیے۔ بچے اور یہ نوجوان تو ہیں، وہ تو ہر بندہ تو بچہ تو اتنا سمجھدار نہیں ہوتا کہ اپنی عمر سے آگے بڑھ کے سوچے، اپنی عمر کے مطابق ہی سوچتا ہے۔ تو جب ایک 70 سال کا بندہ جو وزیر اعظم بھی رہا ہو، جب وہ کھڑا ہو کے ایسی باتیں کرے گا تو لوگ کہیں گے نہیں بچے کہ یار یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ تو خان صاحب ایک تو وہ کام مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اب وہ کریں گے کیا؟ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ وہ لانگ مارچ نہیں کریں گے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن اب لگتا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے عمران خان صاحب کی ایک سیاسی ضرورت ہے، وہ جو اپنے خلاف مستقبل قریب میں ہونے والی کارروائیاں ان سے بچنے کے لیے ایک بار پھر عوامی دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، اور لانگ مارچ کا یہ ممکن ہے کہ ایک ہفتے کے اندر عمران خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان کر دیں یا لانگ مارچ کر دیں۔ تو اب ہوگا کیا؟ ہوگا وہی جو میں نے آپ سے گزشتہ 2 دنوں سے میں اپنے پروگرام میں عرض کروں، 3 ہفتوں کا ٹائم ہے جی، 3 ہفتوں کے بعد اس ملک میں بہت کچھ بدل چکا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔